احتجاج اور رونا پیٹنا، معصوم بچے بوڑھے عورتیں ان کا قتل و غارت، یہ اس سے حل نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم حکمران تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لبیک۔ پہلی جنگ ترائن کی تو بری طرح ہار گیا، کس کے مقابلے میں؟ پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں۔ گھوڑے کو ایک وار مشین کے طور پہ یوز کیا۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انتہائی ایک عجیب و غریب اور بھیانک قسم کی ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک ننگا تضاد ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں ریلی نکالنے پر سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ اب حکمرانوں کے ڈبل سٹینڈرڈز کا، ان کے کنفیوژن کا، ان کے پاگل پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک طرف UN کی جنرل اسمبلی میں غزہ کے حق میں بات کرنے والے اپنے ہی ملک میں غزہ کے حق میں پرامن ریلی، حالانکہ میرے نزدیک پرامن ریلی، احتجاج، رونا پیٹنا، ضمیر جگانا دنیا کا، یہ irrelevant بات ہے۔ میں کسی بھی عام پاکستانی کی طرح I am also in pain، جب میں پڑھتا ہوں بے بسی کے حال میں، میرا تو کچھ زیادہ حال برا ہے۔ ایک طرف میں وہ دیکھتا رہا غازی عثمان، سلطان صلاح الدین ایوبی پہ سلسلہ چل رہا ہے، صبح اٹھ کے بندہ دیکھتا ہے کہ معصوم بچے بوڑھے عورتیں ان کا قتل و غارت، یہ اس سے حل نہیں ہونا مسئلہ آپ کی ریلیاں نکالنے سے، احتجاج کرنے سے، تحریریں کرنے سے۔ لیکن یہ کیا کانٹرڈکشن کہ آپ خود UN میں تو اس کی مذمت کر رہے ہو اور ایک بندہ یہاں کر رہا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد خطے میں امن کا توازن پہلے بھی کوئی ٹھیک نہیں تھا، بہت بری طرح بدل گیا، اور بدقسمتی سے UN کی جنرل اسمبلی سے بھی غزہ کے حق میں مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی طاقتور آواز سننے کو نہیں ملی، اور اگر ملی بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اندازہ لگاؤ۔ اور یہ طاقت اور کمزوری، یہ وہ اس کی دنیا ہے، ہمیشہ تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے۔ حجاج بن یوسف کا کیریکٹر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جب کسی نے اس کو بتایا کہ وہ جب لٹیروں نے لوٹا تو کسی مسلمان عورت نے دہائی دی۔ حجاج بن یوسف ظالم حکمران تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لبیک لبیک۔ تو پھر راجہ دہر کا جو انجام ہوا آپ جانتے ہو۔ ان کی یہ جو باتیں ہیں نا ساری، ان سے ہونا کچھ نہیں۔ پورے کا پورا عالم اسلام جب تک اپنی کمزوریوں پہ، دیکھیں میرا ایک شعر ہے، میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا، تو کیوں شکست سے پہم کر رہا ہے تو؟ سلطان شہاب الدین غوری تاریخ میں آج بھی زندہ ہے۔ پہلی جنگ ترائن کی تو بری طرح ہار گیا، کس کے مقابلے میں؟ پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں۔ وہ بھی بڑا زبردست سپہ سالار، وہ واپس گیا، اس نے اپنے خون آلود کپڑے نہیں تبدیل کیے، اس نے غسل نہیں کیا، وہ بستر پہ نہیں سویا، اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق وقتی خود کو سزا دیتا رہا۔ میرا خیال ہے کو 1 سال کے قریب تیاری کی، اور اس کے بعد ترائن کی جنگ میں اس نے سارے حساب چکا۔ ہم لوگ مانتے ہی نہیں۔ اگر میں اپنی ایک کمزوری کا اعتراف ہی نہیں کر رہا تو میں اس کو رفع کرنے کے لیے کروں گا کیا؟ عالم اسلام کی سب سے بڑی کمزوری، شرمناک کمزوری، وہ ہے علم سے محرومی، اور علم ہے آج صرف سائنس اور ٹیکنالوجی۔ پلیز انسانی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو دنیا میں سب سے پہلے وہ لوگ، وہ قبائل یا جو کوئی بھی تھے، وہ دوسروں پہ قابض ہوئے جنہوں نے گھوڑے کا استعمال ایجاد کیا، گھوڑے کو ایک وار مشین کے طور پہ یوز کیا۔ یہ لاکھوں سال پرانی باتیں،
اس کے بعد ان کا مقابلہ انہوں نے کیا جنہوں نے گھوڑے کے منہ میں وہ لگام ڈالی اور اس کے اوپر کاٹھی رکھی. وہ مشین امپروو کر گئی. اب زمانے کہاں جا رہے ہیں, احتجاج, رونا پٹنا, وہ بس اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے سابق سینیٹر, میں تو نہیں ان کا جان تو پکڑ لیا. اچھا, اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا یو این اسمبلی کا بیان دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک وارننگ ہے, دھمکی ہے. اسرائیل جیسے ملک میں مٹھی بھر جہاں لوگ 50 سے زائد مسلمان ملکوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے. تو یار سوچ ہی لو مل کے بیٹھ کے, اپنے عوام کے سامنے اقرار کر لو اپنی بیوقوفیوں کا, جہالتوں کا. کہو کہ بھائی ہمارے بچے یہ تھا. مجھے اس ملک میں حیرت ہوتی, میں نے چند دن پہلے پتہ نہیں کسی پروگرام میں اعتراف کیا, مجھے بچپن میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا المیہ ہے. میں پوری دیانتداری سے کوشش کرتا ٹو بیکم اے سائنٹسٹ. میں نے وقت ضائع, حالانکہ میں نے اکنامکس جیسا سنجیدہ سبجیکٹ پڑھا. اب پرابلم یہ ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیوں نہیں, یہ یہاں یہ ایم اے سوسیالوجی, ایم اے ہسٹری, ایم اے پولیٹیکل سائنس, وہ تھوڑے بہت کر لو. ایم اے اردو کیا کرنا ہے, ایم اے اردو تم نے, پوری دنیا ہمارے لیے جہنم بنی ہوئی ہے. تو تم لوگ کوئی ڈھنگ کا کام کرو. میں نے تو یہاں تک کہا مصیبت میری ایکسس نہیں ہے وہاں تک, ورنہ کو سعودی عربیہ ایسا ملک ہو پورے عالم اسلام سے ٹاپ کے بچے 500 بچہ آبادی کے حساب سے چلو کر, یہ 24 کروڑ کی آبادی ہے, اس کا اتنا پتہ نہیں. اچھا, ماہرین نفسیات صاحب ان بچوں کو تھورلی اسٹڈی کیا جائے, پک کیا جائے. ایک سٹی آف نالج سعودی عربیہ کے پاس تو ہم سے کئی گنا زیادہ زمین ہے, آبادی اتنی سی. وہ کر لو مل جل کے فنڈ کر دو. سعودی عربیہ اکیلا کر سکتا ہے. ان بچوں کے ماں باپ کو نیشنلٹی دو اور مہینے میں ایک بار ملنے کی اجازت. ان کو اس طرح پروان چڑھاؤ جیسے آٹومن امپائر میں جینیسریز کو پروان چڑھاتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے. ان کو تیار کرو سائنس اور ٹیکنالوجی کی, دنیا کے ٹاپ کے ٹیچرز ہائر کرو. ادروائز روتے رہو گے, پیٹتے رہو گے. اب یہ بہرحال